بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی ایک بہت مشہور کتاب، اور ایسے کتاب کے جس کو پڑھنے سے آنکھوں سے آنسو بے اختیار جاری ہو جاتے ہیں، آب کوثر میرے پاس موجود ہے۔ اس میں سے ایک بڑا ہی زبردست واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور آپ کو یہ واقعہ سن کر اندازہ ہو جائے گا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ کتنا نوازا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو درود پاک کی راہ پر لگاتا ہے، درود پاک کی تبلیغ کرتا ہے۔ جو خادم درود پاک ہوتا ہے، جو درود پاک کی خدمت کرتا ہے، وہ کتنا نوازا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو بالخصوص ان کے لیے ہے جو خادمین درود پاک بننا چاہتے ہیں۔ شیطان لاکھ سستی دلائے نا، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اللہ نے چاہا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، ایک خوشخبری کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارا ایک درود پاک کا واٹس ایپ چینل بھی ہے، جس میں درود پاک کے حوالے سے بہت خاص چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ درود پاک کی بہاریں، مشاہدات، تجربات، درود پاک کے ڈیفرنٹ صیغے، ان کے بینیفٹس، اور عاشقان رسول کے خواب، ان کی مدنی بہاریں کہ کس نے درود پاک پڑھا اس کو کیا ملا، فلاں نے درود پاک پڑھا وہ اتنا نوازا گیا، فلاں نے درود پاک پڑھا اس کی پریشانی دور ہو گئی، فلاں نے درود پاک پڑھا اس کے رزق میں وسعت ہوگی۔ جب ہم اس طرح کے سٹوریز پڑھتے ہیں نا، تو ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور درود پاک کی کثرت پر ہمارا یقین، اعتقاد میں مزید پختگی آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت اور درود پاک کی محبت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، تو ہمارے واٹس ایپ چینل کو ضرور فالو کیجیے گا، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت شیخ مسعود دراری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے عاشق رسول بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا نا ایک بڑا زبردست شغل تھا، بڑا عظیم کام کرتے تھے، سنیں گے رشک کریں گے آپ ان کی قسمت پر۔ کرتے کیا تھے؟ ان کا شغل یہ تھا کہ جہاں بہت زیادہ مزدور اکٹھے ہوتے ہیں نا، ایسے چوکوں پر آج بھی ہم دیکھیں تو کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شہر کی مشہور شاہراہیں ہوتی ہیں، تو وہاں مزدور جمع ہوتے ہیں کہ لوگ آئیں اور ان سے اجرت طے کریں، اور ان کو گھر لے کر جائیں اور ان سے مزدوری کروائیں۔ تو یہ بھی ایسے چوکوں پر جاتے کہ جہاں مزدور مزدوری کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، ان سے اجرت طے کرتے، ان کو گھر لے آتے۔ اچھا، گھر جب لاتے تو مزدور یہ سوچ رہے ہوتے کہ بھئی کوئی تعمیر کا، کوئی مرمت کا، کوئی رنگ روغن کا، کوئی اس طرح کا کوئی مزدوری کا کام ہوگا۔ تو وہ کام پوچھتے کہ حضرت کام کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے کام کوئی نہیں کرنا، بس بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ ان کو بٹھا کر درود پاک پڑھاتے۔ جب چھٹی کا وقت ہوتا تو جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مزدوروں کو کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا کام اور کر لو نا، تھوڑا سا کام کر لو، تھوڑا سا یہ کام بھی کرتے جاؤ۔ تو یہ ان سے کیا کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا اور تو درود پاک پڑھ لو، تھوڑا سا اور درود پاک پڑھ لو، بس پھر چھٹی کر لینا۔ تو تھوڑا سا اور درود پاک پڑھاتے، اور پھر ان کو پوری اجرت دے کر نا روانہ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی برکت، اس مبارک کام کی، اس عظیم کام کی ان کو برکت کیا ملی؟ برکات یہ ملی کہ ہم تو آرزو کرتے ہیں نا کہ کسی رات خواب میں ہی کرم ہو جائے، کہ خواب میں ہی مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، اپنی ایک جھلک ہی دکھا دیں۔ ہماری تو یہ آرزو ہوتی ہے نا کہ رات میں کسی رات کرم ہو جائے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جائیں، لیکن ان پر کرم یہ تھا کہ یہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی خوش بختی کی، سعادت کی بات ہے۔ کام کیا کرتے تھے؟ کام یہی کرتے تھے کہ حضور کی امت کو اکٹھا کر کے درود پاک پڑھایا کرتے تھے، اور پھر ان کے نزدیک اجتماعی طور پر لوگوں کو اکٹھا بٹھا کر درود پاک پڑھنے کی امپورٹنس کتنی تھی کہ کثیر سرمایہ خرچ کرتے۔ دیکھیں آج ہم بھی کسی چوک پر جائیں اور 20-25 مزدور اکٹھے کریں، ان سے اجرت طے کریں، کتنے ہزاروں روپے بن جائیں گے۔ تو اتنے پیسے اس وقت کے وہ پیسے دے کر لوگوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتے تھے۔ اس کا صلہ کیا ملا کہ حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے نوازے جاتے تھے۔ اچھا، ایسے میں آپ کو 2 واقعات مزید سناتا ہوں، لیکن سب سے پہلے کلام یہ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم بھی یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ دیکھیں یہ ان بزرگوں کا عشق تھا کہ ان کے نزدیک پیسے کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ آج ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک کام ہم کر سکتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ وہ کیا؟ کہ اپنی قریبی مساجد میں اجتماعی طور پر ہفتہ وار جمعہ کے روز، پیر شریف، کسی بھی دن اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروا سکتے ہیں۔ بڑا آسان ہے، یہ کام میں نے کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ بڑا آسان کام ہے، مزہ بڑا آتا ہے۔ جہاں جائیں
تو لوگ بڑی خوشی کے ساتھ ملتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اپنی قریبی مساجد میں جائیں اور وہاں کے امام صاحب سے ملاقات کریں، متولی صاحب سے، ان کی خدمت میں عرض کریں، حضور کئی مساجد ایسی ہیں کہ ہفتہ وار اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی ان کے ہاں محفل منعقد ہوتی ہے، فجر کے بعد، عصر کے بعد۔ تو حضور آپ ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کے مسجد میں بھی یہ محفل منعقد ہو جائے۔ ٹھیک ہے حضور، لوگ گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، 12 منٹس کے لیے تو بیٹھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک دن رکھ لیں، عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد آپ صرف چادر بچھا کر گٹھیاں رکھ دیں اور یہ اعلان کیا جائے کہ بھائی صرف 12 منٹس درود پاک پڑھا جائے گا۔ جیسے امام صاحب سلام پھیریں، اپنے مقتدیوں سے یہ اعلان کر دیں کہ بھئی آج سے ہمیشہ اس دن اور اس نماز کے بعد ہم 12 منٹس اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھیں گے۔ بس یقین مانیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ جب امام صاحب 12 منٹس کہیں گے نا، لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس پاکیزہ محفل میں شریک ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا بھئی یہ 12 منٹ سے زیادہ تو بٹھائیں گے نہیں۔ اچھا، پھر آپ نے اگر یہ محفل منعقد کروا دی، یقین مانیں میرا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ایک مرتبہ آپ نے کسی مسجد میں یہ محفل شروع کروا دی نا، آئمہ بدلتے رہتے ہیں لیکن اہل علاقہ کے معمولات میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ بھلے آئمہ بدل جائیں، نیا امام آئے تو امام صاحب سے کہیں گے حضور وہ ہماری مسجد میں تو اس دن اس نماز کے بعد درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد ہوا کرتی تھی، وہ بھی شروع کروا دیں گے۔ اچھا، پھر جس مسجد میں شروع کروائی آپ نے محفل، دیگر مساجد میں دیکھا دیکھی وہاں بھی شروع ہو جائے گا۔ اللہ توفیق دے تو یہ زندگی کا مقصد بنا لیں۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی، اسے کرائے پر چڑھا دی، مہینے میں ایک مرتبہ کرایہ وصول ہوگا نا، لیکن کتنی سعادت کی بات ہے، کسی مسجد میں آپ نے محفل شروع کروا دی، پورے مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، 4 ہفتوں میں یہ محفل منعقد ہوگی۔ سمجھیں کہ پورے مہینے میں جب 4 مرتبہ یہ محفل منعقد ہوگی، آپ کا نام اعمال نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا، عاشقان رسول درود پاک پڑھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک دن آئے گا ہم قبر میں ہوں گے جب احصال ثواب کی ہمیں بہت زیادہ حاجت ہوگی، ہمارا یہ کام اس وقت بھی کام آئے گا اور آج بھی کام آئے گا۔ آج کام یہ آئے گا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بہت زیادہ ہمیں توجہ نصیب ہوگی، کیونکہ ان کے لیے ہی تو ہم یہ کام کریں گے نا۔ اچھا، ہم یہ کریں گے نہیں بلکہ ہمیں یہ توفیق ملے گی۔ اگر کسی کو یہ توفیق ملے تو سمجھ جائے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا۔ اچھا، اس حوالے سے کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو نا، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، میں واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں، آپ نے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے، کال نہیں کرنی، واٹس ایپ کرنا ہے، کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں، کئی بہنوں نے اپنے گھروں میں یہ پاکیزہ محفل منعقد کی ہے، مسلسل کر رہی ہیں، الحمدللہ ہفتے میں ایک دن کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت سے نوازے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو کر رہی ہیں، ان پر تو کرم نوازی ہوئی، میری بہنوں آپ بھی تو چاہتی ہیں نا کہ آپ پر بھی حضور نبی پاک علیہ السلام کرم فرمائے۔ یقین مانے اتنا بندہ نوازا جاتا ہے جس کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ میں ایک امام صاحب کو جانتا ہوں، ان کا کام کافی عرصے سے پھنسا ہوا تھا، ایک پرابلم تھی، سوال بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کریں نا، دیکھیے پھر کیسے کام بنتا ہے۔ انہوں نے بات مانی اور اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروانا شروع کر دی، فجر کی نماز کے بعد۔ میں عرصہ دراز پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کم و بیش اور کوئی نہ تو 8-10 سالوں پرانی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے بات مانی، اپنی مسجد میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروانا شروع کر دی۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ 2 محافل منعقد ہوئی ہوں گی یا 3 ہفتے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، اس پاکیزہ محفل کو منعقد کروانے کی برکت سے میری وہ پرابلم سولو ہو گئی اور میری وہ حاجت پوری ہو گئی۔ تو آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہے نا، رشتوں کے معاملات ہیں، قرض کے معاملات ہیں، رزق کی بے برکتی کے معاملات ہیں، بیماریوں کے معاملات ہیں، گھریلو ناچاکیوں کے معاملات ہیں، کسی بھی قسم کا پرابلم ہے، کسی بھی قسم کا، آپ یہ کام کر کے تو دیکھیں، اپنے گھروں میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کروا کے تو دیکھیں۔ بہنیں گھروں میں کروائیں اور اسلامی بھائی مساجد میں کروائیں۔ یقین مانیں، دیکھیں پتہ کہ اس کا لاجک کیا ہے، کام کیسے بنتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں جب بندہ اکیلا بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے نا، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن جب لوگ اکٹھے بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کریم کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ محفل ہوتی ہے کہ جس میں بکثرت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے گھر میں نا درود پاک پڑھنے کی محفل ہوتی ہے الحمدللہ، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بہن کا
ایک بہن کے بیٹے کی جاب نہیں لگ رہی تھی، وہ ہمارے گھر منت مان کر گئیں کہ میرے بیٹے کی جاب لگے گی تو میں اس محفل میں شریک ہو کر چیز تقسیم کروں گی. نیت کی انہوں نے، منت مانی کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گی. وہ بہن کہتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، درود پاک پڑھنے کی محفل میں شرکت کرنے کی برکت سے اور اس منت کو ماننے کی برکت سے کہ درود پاک کی محفل یہاں منعقد ہوتی ہے، میں یہاں چیز تقسیم کر جاؤں گی جب میرے بیٹے کی جاب لگے گی. کہتی کہ کرم ہوا الحمدللہ، میرے بیٹے کی جاب بھی لگ گئی اور بہت اچھا اس کے رزق کا انتظام ہو گیا. اچھا، صرف یہ دنیاوی پرابلمز ہی سالو نہیں ہوتے، میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ مبارک کام ہے، وہ مقدس کام ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ کے حصول کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، ایمان پر خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے، موت کے وقت حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کے حصول کا ذریعہ ہے. جی ہاں، مجھے ایک بھائی نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ اپنے گھر میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل منعقد کیا کرتی تھی. جب ان پر نزلہ کا عالم آیا نا تو گھر والوں کو کہتی، جب ان پر موت کا وقت آیا تو گھر والوں کو کہتی ہٹ جاؤ میرے حضور تشریف لا رہے ہیں، ہٹ جاؤ میرے حضور تشریف لا رہے ہیں. تو یہ جو خادمین درود پاک ہوتے ہیں یہ بڑے خاص ہوتے ہیں، یہ بڑے خوش بخت ہوتے ہیں، یہ اپنی قسمتوں پر ناز کریں کہ کچھ لوگ تو درود پاک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خوش نصیب ہیں، لیکن آپ ان سے بڑھ کر خوش نصیب ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، آپ کا منصب یہ ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کو درود پاک کی راہ پر لگاتے ہیں، انہیں درود پاک کی دعوت دیتے ہیں، آپ درود پاک کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ عاشقان رسول کے دلوں میں درود پاک کی شمع روشن کرتے ہیں. اور جو درود پاک کی کثرت کرنے والا بن جاتا ہے پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. میری دعا ہے اور دل سے دعا دے رہا ہوں، یا اللہ پاک، جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہن یہ مقدس کام کرے کہ اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محفل کہیں بھی شروع کروا دے، اس سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، اس کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرما، اور موت کے وقت ایمان کی حالت سے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے جلووں میں اسے موت نصیب فرما. کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، جو یہ کام کرے گا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.